میدان میں وہ قطب کا ہے۔ قطب جب ترقی کرتا ہے تو اس کو غوثیت کا شرف ملتا ہے، اور غوث جب ترقی کرے تو اسے امامہ کا شرف ملتا ہے، اور وہ جب ترقی کرے تو وہ کیفیت وطد اور مقام وطد تک پہنچتا ہے، اور اس کی ترقی کے بعد ابدال کی صورت آتی ہے، اور ابدال کا مقام آتا ہے، پھر اخیار کا مقام آتا ہے، پھر ابرار کا مقام آتا ہے، اس کے بعد نقبا کا مقام آتا ہے، پھر نجبا کا مقام آتا ہے، پھر امدا کا مقام آتا ہے، پھر مکتومان کا مقام آتا ہے، پھر مفرد اور تفرد کا مقام آتا ہے، اور اس کے بعد وہ مقام آتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم ہستی کو عطا فرمایا، اور اس مقام کا نام ہے قطب عالم۔ سبحان اللہ۔ یہ قطب عالم، قطب مدار، قطب ارشاد، قطب الاقطاب، اور یہ تمام قسم کے جو نام ہیں یہ ایک ہی سٹیٹس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور اگر غوث کی اصطلاح کے ساتھ آئیں تو غوث الثقلین یا غوث اعظم، وہ آپ کا نام پاک ہے جو مشہور بھی ہے، اور پوری دنیا غوث پاک کا جب بھی نام آتا ہے غوث کا لفظ ہی ایسا ہے آپ کے ساتھ ملا ہوا، غوث اعظم، غوث الثقلین، تو وہ آپ کی ذات پاک کا نقشہ اور آپ کی ذات مقدسہ کا تصور ذہن میں خود بخود ابھرتا ہے اور سامنے آتا ہے۔ اور یہ جو قطب مدار ہے، قطب الاقطاب ہے، قطب ارشاد ہے، غوث اعظم ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی یہ مقام اور شرف عطا فرماتا ہے کہ وہ سفلی کائنات ہو یا اوپر کی کائنات ہو، وہ تمام دونوں قوائن کے اندر اللہ تبارک و تعالی غوث اعظم کو شرف عطا کرتا ہے تصرف کا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو غوث الثقلین بھی کہتے ہیں، صحیح، یعنی سفلی کائنات اور علو کی کائنات، کائنات علویہ اور کائنات سفلیہ، دونوں میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ شرف دیا ہے۔ اور اس کے دو وزیر ہوتے ہیں، اور ان وزیروں پر جو قطب مدار ہوتا ہے، دائیں طرف کا وزیر، بائیں طرف کا وزیر، وہ وزیر بدلتے رہتے ہیں، اور قطب کا مقام، قطب مدار کا غوثیت کبریٰ عظمیٰ کا مقام اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس قطب ارشاد، قطب عالم کو اللہ پاک یہ بھی شرف دیتا ہے کہ وہ چاہیں تو وہ قطب کو بدل سکتے ہیں، قطب کو تبدیل فرما سکتے ہیں، اس کے سٹیٹس میں تبدیلی کر سکتے ہیں، اور نچلے والے جتنے مقامات ہیں ان کی نسبت سے ان مقامات میں کمی اور بیشی ہوتی رہتی ہے۔ تو گویا اس سے پتہ یہ چلا کہ حضور غوث پاک کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ شرف اور کمال عطا فرمایا کہ اس شرف اور کمال کی بنیاد پر حضور غوث پاک کو ہم غوث اعظم بھی کہتے ہیں، غوث الثقلین بھی کہتے ہیں، اور ولایت کی دنیا کا بادشاہ بھی کہتے ہیں، اور کوئی ولی اس وقت تک ولی ہو نہیں سکتا جب تک اس کو آپ کی بارگاہ سے نسبت ولایت اور نسبت غلامی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور آپ خود فرماتے ہیں ما فی الصبابۃ منہل مستعذب الا ولی فیہ الالذ الاطیب، آپ فرماتے ہیں عشق و محبت کی کوئی بھی شراب ایسی نہیں ہے جس کا سب سے خوشگوار اور عمدہ جام میرا عبد القادر کا نہ ہو۔ یعنی عشق و محبت کی کوئی بھی اگر شراب ہے تو اس شراب میں سب سے لذیذ، سب سے الذ جو جام ہے وہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ سبحان۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں او فی الوصال مکانۃ مخصوصۃ الا ومنزلتی اعز واقرب، اور وصال محبوب کا کوئی مقام بھی ایسا نہیں ہے جہاں میری منزلت سب پر فائق اور سب سے قریب تر نہ ہو۔ یعنی یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو شرف عطا فرمایا۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں وہبت لی الایام رونق صفوہا، اللہ تبارک و تعالی نے زمانے کی ہر پاکیزگی اور ہر خوبی کو مجھے عطا فرما دیا ہے۔ فحلت مناہلها وطاب المشرب، اور اس کا ہر گھاٹ میرے لیے مبارک ہے، اور ہر پانی اللہ پاک نے میرے لیے خوشگوار بنا دیا ہے۔ تو ابتدائی گفتگو کے طور پہ یہ میں نے چند کلمات حضور غوث پاک کے مقام و مرتبہ کے حوالہ سے پیش کی، انشاءاللہ تفصیلی گفتگو سوالات کی روشنی میں بھی جاری رہے۔ ماشاءاللہ ناظرین، آپ نے خوبصورت گفتگو سنی جناب حضرت علامہ خورشید عالم صابری صاحب سے، اور ابھی میں ہمارے آج کے اگلے مہمان جناب حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی آپ کی خدمت میں جاؤں گا۔ حضرت آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مقام و مرتبہ یہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں آپ پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمدللہ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ لقضائہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما منا الا له مقام معلوم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الحمدللہ منشی الخلق من عدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدم محمد سید الکونین والثقلین والفریق ومن عجمی هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحمی رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور قائد المرسلین سید النبیین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد، ناظرین و سامعین، آج اس عظیم پروگرام میں جس میں حضور غوث الثقلین و غیث الکونین امام الاولیاء سیدنا امام الشیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا آپ کے مقام و مرتبہ کے بارے میں اس اہتمام اور عظیم انتظام کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت قبلہ پیر سید سجاد حسین شاہ صاحب بخاری حفظہ اللہ تعالی نے آ کر کو بھی اس محتم بالشان اور رفیع المرتبت مضمون پر کچھ کہنے کو حکم فرمایا۔ سب سے پہلے میں اپنی کوتاہی کا اور عاجزی کا اظہار کرتا ہوں اس بات سے کہ حضور غوث الثقلین و غیث الکونین شہنشاہ اولیاء کے بارے میں، ان کے مقام اور ان کے مرتبہ کے بارے میں کوئی بات میں خود عرض کروں، اس لیے کہ اولیاء کاملین نے کہا ولی را ولی می شناسد، ولی کے مرتبہ کو کوئی ولی ہی پہچان سکتا ہے، عارف کے مرتبہ کو عارف پہچانتا ہے، اور مرتبہ بھی کس کا؟ جو کہ ولیوں کا شہنشاہ ہو اور سارے کونین کا، ثقلین کا غوث ہو، اور جن کے سامنے تمام سلاسل کے جو اجلہ و اکابر علماء اور اولیاء ہیں ان کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں، سبحان اللہ، اور سب اولیاء اللہ کی گردنوں پر ان کا قدم اور نقش قدم ہے، اور اسی کے سبب ان کو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنے قرب کی منازل سے نوازا کہ موقوف ہے اس بات پر کہ جس کی گردن پر آپ کا قدم انور کی مہر نہیں ہوتی وہ بارگاہ سمدیت میں قبولیت کا شرف نہیں پاتا۔ اس عظیم ہستی کے لیے اور ان کے مقام و مرتبہ کی تعین کے لیے ہاں مجھ جیسا ناکارہ ہیچ مداں اور ان کی بارگاہ اقدس کا ادنا کمینہ ترین غلام صرف ان اقوال عالیہ کو نقل کر سکتا ہے کہ جو ان بزرگوں نے نقل فرمائے ہیں جو اس حریم ولایت کے حضار میں سے ہیں اور اس چمنستان معرفت کے وہ مشام جہاں
اس چمن سے، اس کی خوشبو سے معطر کر چکے ہیں